پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان، وجد کا شرعی حکم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت مجلس سماع اگر مزامیر کے بغیر ہو اور سماع جائز ہو تو وجد والوں کا رقص جائز ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں یہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر 3 کنڈیشن رکھی، اور اعلیٰ حضرت نے ایک کنڈیشن کو جائز کہا، باقی 2 کنڈیشنز جو ہے ان کو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا اور جہنم کا مستحق تک بتایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وجد صادق ہو، یعنی وجد سچا ہو اور حال غالب آ گیا ہو، عقل مستور ہو گئی ہو یعنی زائل ہو گئی ہو، اور اس عالم سے دور ہو تو ان سے تو قلم ہی اٹھ جاتا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر وجد سچا ہو، خدا کی طرف سے ہو اور وہ حقیقی ہو، اس میں بناوٹ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، سچا ہو اور حال غالب آ گیا ہو اور عقل مستور ہو گئی ہو یعنی زائل ہو گئی ہو، اب عقل اس کے اختیار میں نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے تو شریعت کی قلم ہی اٹھ جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اور اگر بتکلف ہو اور لچکے توڑے کے ساتھ ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بتکلف یعنی تکلیف کے ساتھ کیا جا رہا ہو، خود سے نہیں ہو رہا ہے اور صداقت بھی نہیں، حال غالب بھی نہیں آیا، عقل مستور نہیں ہوئی، تکلیف کے ساتھ کیا جا رہا ہو اور اس میں لچکے توڑے ہو، نزاکت ہو، اور کچھ ایسا جو وجد کی کیفیت نہیں ہے، لچکے توڑے، لچک پن، اور سمجھ سکتے ہیں آپ آج کل جو ڈانس ہوتے اس طریقے کی ملاوٹ اس کے اندر آ گئی ہو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ یہ حرام ہے۔ اور اگر ایسا ہے، اس کنڈیشن میں اعلیٰ حضرت نے حرام فرمایا، اور اگر ایسا ہے کہ دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے، ریاکاری کے لیے کہ دیکھو بھائی او ہو، اس کو تو وجد آ گیا اور دکھاوا اس کے اندر شامل ہو گیا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جہنم کا مستحق ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک تو دیکھیں آپ کہ وہ خود سے ہے تو اس کے اندر تو شریعت کی قلم ہی اٹھ گئی۔ اعلیٰ حضرت نے پہلی کنڈیشن جو بتائی کہ اگر اس میں لچکے توڑے آ گئے اور وہ حرام ہے، دوسری اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ریاکاری دکھاوے کے لیے ہے تو ایسا شخص جہنم کا مستحق ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اگر صادقین کے ساتھ تشبیہ بنیت خالصہ مقصود ہے، یعنی کہ جو صادقین، جو سچے لوگ ہیں، اگر ان کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کی کوشش یعنی ان کے جیسا کرنے کی کوشش کہ انہوں نے ایسا کیا تو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن نیت میں اخلاص ہو، نیت میں اخلاص ہو اور صرف اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، اور صادقین کی نقل ان کے جیسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو اور نیت میں اخلاص ہو، اخلاص کے سوا اور کچھ مقصد نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نیت میں صرف اخلاص ہو، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صادقین کے ساتھ
تشبیہ بنیت خالصہ مقصود ہے کہ بنتے بنتے بھی حقیقت بن جاتی ہے تو حسن محمود ہے، حسن و محمود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسن و محمود ہے، یعنی اچھا ہے، اور ایسے لوگوں کی جو ہے تو جذبے کو بڑھانا چاہیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان، یہاں پر وجد کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وجد کا جو شرعی حکم دیا ہے، پہلا تو یہ ہے کہ وہ خود ہو تو اس سے تو قلم ہی اٹھ جاتی ہے۔ دوسری کنڈیشن اعلیٰ حضرت نے بتائی کہ اگر وجد کے اندر لچ کے توڑے کے ساتھ وجد کیا جا رہا ہے تو حرام ہے، ریاکاری شامل ہو گئی، حرام ہے۔ تیسرے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کچھ کنڈیشنز رکھی سامنے، اور ان کے ساتھ ہو تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ وہ اچھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے کہ صادقین جو ہے، سچے لوگ جو ہے، ان کے ساتھ ملانے کی اگر کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے جیسے ہم بن جائے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ اس نیت کے ساتھ ہو کہ نیت میں ریاکاری سے شامل نہ ہو، نیت میں صرف اخلاص ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، اور یہ نیت ہو، مقصد یہ ہو کہ کرتے کرتے حقیقت ہو جاتی ہے، بنتے بنتے حقیقت ہو جاتی ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حسن و محمود ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے سنن ابن داؤد کی حدیث یہاں پر نقل کی اور اس سے استدلال کیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہاں پر وجد کا شرعی حکم واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔